الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، ایمان کی حفاظت، چونکہ ایمان اصل سرمایہ ہے ایک مسلمان کا، اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ضرورت پڑی تو مال قربان کرنا پڑے ایمان کو بچانے کے لیے، مال کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور جان کو بھی قربان کرنا پڑے تو جان دے کر بھی ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، چونکہ ایمان اصل چیز ہے۔ ایمان کے بغیر نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ خسیرت دنیا والآخرہ قرآن نے کہا ہے، دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ تو ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بنانا، ایمان کو بڑھانا، ایمان کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلے ایمان کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کو بنانے کی کوشش کرو، اسے بڑھانے کی کوشش کرو، اور اس کو پھیلانا بھی ہے۔ یہ دولت سے اللہ نے ہم کو دی ہے اور امانت بھی ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ میں ہلکا سا ایک اشارہ کیا کہ اس وقت ہندوستان کی تاریخ میں اب تک کے جو حالات ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، آزادی سے لے کر اب تک، وہ ایک طرف ہے۔ اب جو نقصان آنے والا ہے ہمارے خصوصاً ہماری نسلوں کے بارے میں، وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جیسا ہر مسلمان، ہر انسان اپنی روزی کی فکر کرتا ہے، اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے، اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، اور یہ جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں، نہیں کھائے گا تو کیسے کمائیں گے، کیا کمائیں گے تو کیا کھائیں گے، یہ جملے نکلتے ہیں۔ تو اس سے کہیں زیادہ ہر مسلمان کو ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر بھوکے رہ جائیں، فاقے ہو جائیں، کھانا 2 وقت کا چھوٹ جائے، ہمارے دنیا کا نظام آگے پیچھے ہو جائے، سب کو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے نسلوں کو ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو آگے بڑھ کر آ کر کام کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے اس وقت 2020 میں حکومت کی طرف سے ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، اور وہ آگے چل کر کمپلسری کی جا رہی ہے اسکولوں میں۔
جس کی کچھ تاریخ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی یہ اب تک کی ہندوستان کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ پالیسی بنی ہے۔ سب سے پہلے ایجوکیشن پالیسی 1952 میں اس وقت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، ان کی موجودگی میں ایجوکیشن پالیسی بنی، یعنی بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، بچوں کا کیا نصاب ہونا چاہیے اسکول کے بچوں کے لیے۔ تو نیو ایجوکیشن پالیسی جیسے اب بنی ہے ویسے ایجوکیشن پالیسی اس سے پہلے بھی بنی، پھر اس کے بعد اس میں ترمیم ہوئی 1968 میں، پھر اس پالیسی میں بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے تھی اس کے بعد کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا، جیسا جیسا حالات بدلتے جاتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پالیسی تیار ہوئی ہے 1986 میں، پھر اس کے بعد 1992 میں پھر پالیسی بنائی گئی، پھر اس کے اندر ضرورت محسوس ہوئی کچھ چیزوں کو اضافہ کرنا چاہیے، تو پھر اس کے بعد 1992 کے بعد 2005 میں پھر پالیسی تیار ہوئی، پھر 2005 کے بعد 2020 میں نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے یہ پالیسی تیار ہوئی ہے، اور اس میں اب تک کی پالیسی جو تھی یہ 2020 کی پالیسی سے پہلے جتنی مرتبہ یہ پالیسی بنی جمہوری ملک کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، جمہوریت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، چونکہ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، مختلف مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور یہاں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور یہاں کی زمین کے یہ پیوند بنے ہوئے ہیں، یہاں ان کے قبرستان ہیں، یہاں ان کا نظام ہے، اور 1-2 سال 10 سال 20 سال سے نہیں ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ ہر قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہزاروں سال سے ہیں، یہاں کے ہندو کہتے ہیں ہم کئی ہزار سال سے یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، اور بدھسٹ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو بات یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی اس ملک میں آئے ہیں، تو ہم تو شروع دن سے ہیں، اس ملک کے اصل باشندے تو مسلمان ہیں۔ میں یہی کہتا تھا، بار بار کہتا تھا آپ حضرات کے سامنے، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، اس ملک کے حقدار ہیں۔ باہر سے آنے والا کرایہ دار ہو سکتا ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ حضرت آدم یہاں اتارے گئے ہیں اور ان کی اولاد کا سلسلہ یہاں چلا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے تھے، پیغمبر بنے، ان کی نسل اس ملک میں چلی ہے، تو اسلام اس ملک میں شروع دن سے آ گیا ہے۔ علماء نے ایک عجیب و غریب نقطے کی بات بھی لکھی ہے، ہماری زبان سے اردو میں ہم کہتے ہیں آدمی، انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں۔ یہ آدمی کا لفظ آدم سے نکلا ہے، آدمی جو ہم بولتے ہیں وہ حضرت آدم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم پہلے دن کے اس ملک کے مسلمان ہیں، اور ہمارا مذہب بھی پہلے دن سے ہے۔ تو بہرحال مختلف مذاہب کے لوگ اس ملک میں بستے ہیں اور جیتے ہیں۔ 2020 سے جو پالیسی بنتی تھی اس پالیسی کا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ یہ جمہوری ملک ہے، ہر مذہب والوں کی رعایت کے ساتھ یہاں تعلیم ہونا چاہیے، اور اس تعلیم کو مذہبی تعلیم نہیں بنانا چاہیے، ایجوکیشن کو مذہبی نہیں بنانا چاہیے، جمہوریت کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس لیے ہر زمانے میں جب پالیسی بنی ہے، پالیسی بنانے والے اس وقت کے حکمرانوں کا، حکومتوں کا
اس وقت کے وزیر اعظم کا، اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر کا یہ نظریہ ہوتا تھا، چونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں پڑھنے والے بچوں کی، ان کی سوچ کی، ان کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر پالیسی تیار کرنا چاہیے، مذہب کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، چونکہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ کوئی مذہبی ملک نہیں ہے، یہ ملک کی خصوصیت ہے۔ لیکن 2020 میں اب جو پالیسی تیار ہوئی ہے، یہ بھی پالیسی نام تو یہ جمہوری دیتے ہیں، جمہوری ملک کا نام تو دے رہے ہیں، لیکن اصل جمہوری نظام نہیں ہے، جمہوری پالیسی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس پالیسی کو تقریباً 2015 سے انہوں نے تیار کیا ہے، جب سے ان کی حکومت آئی ہے، 2015 سے اس پر محنت ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پورے 5 سال اس پر محنت کر کے ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب اس پالیسی کے اندر 2015 سے محنت کر کے انہوں نے یہ رنگ دیا ہے، چونکہ اگر ہم مذہبی رنگ دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ پالیسی آگے نہیں بڑھے گی، لوگ اس کی مخالفت کر دیں گے، دوسرے مذہب والے مخالفت کر دیں گے، صرف مسلمان مخالفت نہیں کرے گا، دوسرے مذہب والے بھی مخالفت کریں گے۔ تو انہوں نے مذہب کا نام ہٹا کر بقیہ پوری چیزوں کو باقی رکھا ہے، صرف مذہب کا نام نہیں لیا، لیکن پوری پالیسی مذہب کے حوالے سے ہے۔ جو تعلیمی نظام انہوں نے بنایا ہے اس وقت، جو نصاب بنایا ہے، جو سلیبس بنایا ہے، جسے آگے چل کر آگے کے سالوں میں اس کو لازم کرنے والے ہیں، اور پورے ملک میں ایک ہی نہج کا نصاب ہوگا، ایک ہی سلیبس ہوگا۔ نام تو اس کو ڈیموکریسی نہیں دیا، جمہوری نہیں دیا ہے، لیکن مذہب کا رنگ اس کو دیا ہے۔ تو اس پوری پالیسی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے جملے بار بار دہرائے ہیں، اینشین انڈین ہیریٹیج، ہم اس پالیسی کو قدیمی ہندوستانی تہذیب میں لانا چاہتے ہیں، ہندوستان کی جو قدیمی تہذیب ہے اس کے رنگ میں اس پالیسی کو رنگنا چاہتے ہیں، یہ لفظ ہے۔ اب یہ قدیمی ہندوستانی کب سے ہے اس کی بھی تاریخ لکھے ہیں۔ قدیمی ہندوستانی وہ تہذیب اس ملک میں مغل خاندان، مغل حکومت کے آنے سے پہلے، چونکہ مغل درمیان میں 800 سال ایسے گزرے ہیں اس ملک میں، مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے اور پورے مغل بادشاہ مسلمان تھے، 800 سال ان کی حکومت گزری ہے اس ملک میں۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک میں قدیمی ہندوستانی تہذیب یعنی مغل بادشاہوں سے پہلے کی تہذیب کو، اب وہ تہذیب کس کی ہے؟ مغل بادشاہ آنے سے پہلے یا ہندوؤں کا راج تھا، الگ الگ علاقوں میں ہندو راجہ رہتے تھے، ان سے مغل بادشاہوں نے حکومت کو چھینا تھا۔ یہاں ادھر مہاراشٹر کے علاقے میں مراٹھوں کا راج تھا، الگ الگ علاقوں میں ہندوؤں کی حکومت ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے ریاستیں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ پالیسی کو اس زمانے کی پالیسی کے ساتھ رنگنا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک اور خطرناک بات اس میں لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس پالیسی کی مخالفت کرے گا، یعنی اینشین انڈین ہیریٹیج کی جو مخالفت کرے گا، وہ مخالفت کرنے والا، اس کے اگینسٹ میں جانے والا وہ ہندوستانی نہیں ہے، ہندوستانی رہ کر ہندوستان کی مخالفت کرے۔ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ ایک پری پلان کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہندوستانی نہیں وہ ہندوستان میں اسے رہنے کا حق نہیں ہے، سیدھی بات۔ اب ہمارے جو بڑے بڑے دانشور اور علماء نے بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیا، اس کے مشورے ہوئے، میٹنگز ہوئی، یہ کتنی بڑی سازش ہے، سوچی سمجھی سازش ہے کہ اس پالیسی کو کرسچن مخالفت نہیں کریں گے، اس پالیسی کو ہندو یعنی سکھ مخالفت نہیں کریں گے،
چونکہ ان کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے دین کا مسئلہ اس سے نہیں ٹکراتا ہے، ان کے مذہب کا مسئلہ نہیں ٹکراتا ہے، لیکن مسلمان کے ہر بچے کے ایمان خطرے میں ہے، اس کا اسلام خطرے میں ہے، اس کا عقیدہ خطرے میں ہے، اس کا دین خطرے میں ہے۔ اب بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی چیخ و پکار کے، بغیر کسی چرچے کے، بغیر کسی تذکرے کے لاکھوں ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھیں گے، اور لاکھوں ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھیں گے، آواز بھی نہیں ہوگی، چیخ بھی نہیں ہوگی، کوئی دنگا فساد بھی نہیں ہوگا، ہمارے خود پیسے لگیں گے، ڈونیشن کے لیے ہم پیسے دیں گے، اچھی اچھی فیس دے کر اچھی اچھی اسکولوں میں ایڈمیشن کرائیں گے، ہزاروں روپے ایڈمیشن میں دیں گے، لاکھوں روپے ایڈمیشن میں دیں گے، لیکن اس بچے کو جو ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا خون کا حصہ ہے، ہمارے گھر میں پل رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس بچے کو ہم اسکول کے اس ماحول میں لے جا کر اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے پیسوں سے اس بچے کو ملحد، مشرک، کافر، دین کا مخالف بنائیں گے۔ یہ ہے خطرہ، یہ خطرے کی بات ہے، اور یہ رونے کی بات ہے۔ پیسے بھی لگیں گے ہمارے، ڈونیشن بھی دیں گے ہم اسکولوں کو، کیونکہ تعلیمی پالیسی بہت اچھی پالیسی ہے، اس کے بہت اچھے ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایسا فریم کیا ہے اس تعلیمی پالیسی کو، اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، بہت اچھی تعلیم ہے، بہت اچھا نصاب ہے، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا سائنٹسٹ اس پالیسی کے ذریعے سے بنے گا، اس کے اندر ایک اچھی صلاحیت پیدا ہوگی، اسکل ڈیولپ ہوگا، اس کا سب ہوگا، لیکن ایمان خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا روڈ پر آ جائیں، مخالفت کریں، احتجاج کریں؟ تو ہمارے دانشوروں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت احتجاج کا وقت نہیں ہے، احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، احتجاج کر کے ہم نے دیکھ لیا، ہماری عورتیں روڈ پر آ گئیں، جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا پورے ملک میں لاکھوں عورتیں روڈوں پر تھیں، برقع پوش عورتیں جو کبھی زندگی میں گھر کے باہر نہیں نکلی تھی، وہ عورتیں بھی آ گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا، وہ ٹرپل طلاق کی بل پاس کی گئی، اور یہ بل پاس ہو گئی، کیبنٹ میں پاس ہو گئی تعلیمی پالیسی، یہ بل کو پاس کر دیا گیا۔ اب کیا کریں؟ تو اب ہمارے بڑوں بزرگوں کی رائے ہے کہ بجائے مخالفت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے، اپنی صلاحیت کو ضائع کرنے کے، خواہ ایک انتشار کی شکل پیدا کرنے کے، اس کا حل نکالو، اس کا ایک سلیوشن۔ اس تعلیمی پالیسی سے جو زہر ہے، جو نقصان ہونے والا ہے، اس نقصان سے بچنے کا کیا ہمارے پاس سلیوشن ہو سکتا ہے؟ اس تعلیمی پالیسی سے، اس زہر سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں فکر کی بات ہے، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، جوش و جذبے کے نعرے لگانے کا وقت نہیں، سمجھداری سے کام کرنے کا وقت ہے، ٹھنڈے دل سے کام کرنے کا وقت ہے، مشورے کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے، جذباتی کام نہیں۔ اسلام جذباتی فیصلے نہیں کراتا، اسلام تو ٹھنڈے دل سے کام کرواتا ہے، تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ۔ یہی تعلیم ہمارے نبی کی ہے، اور ہمارے نبی کی پوری سیرت اور پوری زندگی اسی کا سبق دیتی ہے۔ کیسے کیسے حالات ہمارے نبی پر آئے، صحابہ پر آئے، تو کیسے انہوں نے حالات کو فیس کیا، چیلنج کیا۔ آج ایسے ہی حالات اس ملک میں بغیر کسی آواز کے آنے والے ہیں، اور اس کا انتظام کر دیا گیا ہے، اس کا فریم ورک بنا دیا گیا ہے۔ اب ہم کو سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اس کا حل نکالنا ہے، اس کا سلیوشن ڈھونڈنا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے اولاد کو اور نسلوں کو بچانے کے لیے
کوئی تدبیر سوچنا ہے، کوئی ترتیب بنانا ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ بس ہم سب تیار رہیں، چوکنا رہیں، فکر مند رہیں، ہوشیار رہیں۔ سونے کا وقت نہیں ہے، ابھی جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔